اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار عباسی۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ موجودہ دور میں امت بڑے کڑے امتحان میں ہے اور پوری دنیا امت مسلمہ کی تباہی کے منصوبے بنا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی قوم مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے جو اس وقت ایک کڑے امتحان میں نہ ہو، اور اس کے باوجود امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ امت مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور ہر ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر، 1.5 فٹ کی مسجد بنا کر اس میں خوش ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کافی ہے یا میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اتحاد امت وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان، پاکستان کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب۔ محترم مفتی زبیر صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم مفتی صاحب، میرا آپ سے آج کے اس پروگرام میں پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جب امت ایک کڑے امتحان میں ہے، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں امت کے اتحاد کی کس حد تک ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب اقرار عباسی صاحب آپ کا اور آپ کے ادارہ وصال اردو ٹی وی سروس کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلسلے کو ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور جس طرح آپ رفتار کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو آپ کا سوال ہے بہت ہی عام، اور آج کا عنوان بھی بہت عام ہے۔ اس حوالے سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ اتحاد، اور بالخصوص امت مسلمہ کا اتحاد، یہ وہ چیز ہے جسے ہمارا دین، ہماری شریعت اور پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اور اسی طریقے سے بعد میں اس امت مسلمہ کے جتنے بھی لیڈر اور قائدین گزرے ہیں، ان سب کا اس پر پورا ہمیں ایک تاریخ میں بہت بڑا زور اور ان کی طرف سے محنت نظر آتی ہے۔ ہم اس کا آغاز اگر یوں کرتے ہیں تو ایک سمجھ آئے گی کہ قرآن حکیم ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی جو آیت بینہ عام طور پر اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ صحیح۔ اس آیت بینہ کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگی، کسی اور سلسلے کے لیے ہوگی، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت بینہ سے پہلی آیت کو دیکھنا ہوگا۔ اس آیت بینہ میں مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ یعنی اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ مومنین، وہ ایمان والے لوگ ہیں، اور ایمان والے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ جی بالکل۔ اس آیت بینہ میں یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کو قائم کریں۔ اب جس وقت قرآن حکیم جیسی وہ چیز جو ہمارے لیے ایک اساس اور بنیاد ہیں، وہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اہل ایمان اور اسلام اور اسی طریقے سے دین والے جو لوگ ہیں وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کریں، تو ہمیں اس سے بہت بڑا یہ سبق مل رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں جو ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ بالخصوص ایک حدیث طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسی حدیث طیبہ میں آگے چل کر کے آپس میں جو ہماری قدورتیں اور جو اتحاد کی منافی چیزیں ہیں ان سے منع فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، کہ حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں اتحاد کو مٹانے والی ہیں۔ تو ہمیں یہ دو چیزیں جو ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہیں،
قرآن اور حدیث یہ دونوں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس اختیار کرنا صرف زبانی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم الرضوان کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کے واقعات بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ اتحاد ہی ایک واحد وہ چیز ہے جو ہمیں بہت سارے بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ بے شک۔ مثال کے طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جیسے تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے کہ ایک دم سے کئی ساری چیزوں نے اسلام کے اندر طرح طرح کے رخ اختیار کر لیے۔ اس موقع پر جو بڑے اور جلیل القدر اصحاب پیغمبر تھے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور انہی جیسے تحمل والے دیگر صحابہ، تو اس موقع پر انہوں نے اس امت کو سنبھالنے کے لیے آپس میں اتفاق اور اتحاد کو سب سے پہلے اختیار کیا تھا۔ بہت اچھا۔ تو ہمارے لیے یہ جو عام چیزیں ہیں، جو مشعل راہ ہیں، یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اتحاد یہ ہماری بنیادی اور اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مفتی صاحب، میں یہاں پہ آپ کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے عرض کروں گا، کیا وجہ ہے یہ تعلیمات امت کے سامنے ہیں، قرآن آیات بھی موجود ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہم ایک ہی امت ہونے کے باوجود کیوں وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ہمیں مختلف، ہماری کسی کی کیا پہچان، کسی کی کیا پہچان، ہمارا چونکہ تعلق بر صغیر سے ہے، پاک و ہند سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارے سننے والے، ہماری زبان سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق بر صغیر سے ہی ہے، تو اردو زبان بولنے والوں میں زیادہ تر لوگ جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی میجارٹی جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے، اور ہر ایک اپنی اس الگ پہچان کے اوپر صرف یہ نہیں کہ مصر ہے بلکہ خوش بھی ہے اس اپنی الگ پہچان کے اوپر، اور اس سے رائی کے دانے کے برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ان گروہی جو اختلافات ہیں، ان گروہی اختلافات میں کوئی اصولی اختلافات ہیں یا فروعات میں اختلافات ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ جی، اس حوالے سے جہاں تک ان تینوں گروہوں کو جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے، ان کی کتب کو دیکھا جائے، دیگر ان کے معاملات کو دیکھا جائے، تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اختلافات کوئی ایسے نہیں ہیں جو اصول کی حد تک چلے جائیں۔ کوئی اکا دکا اگر کوئی بات ہے بھی تو وہ بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اختلافات بن گئے تو ان کو اس طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے بجائے کم کرنے کے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب جہاں تک جو آپ کی بات ہے کہ یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں یہ اپنی الگ الگ پہچان رکھتے ہیں، کیا ان کے سامنے یہ تعلیمات نہیں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تعلیمات ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان تعلیمات کو بھی دیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے سامنے دوسری طرف ایک تعصب ہوتا ہے۔ میری ناقص رائے ایک یہ سمجھتی ہے یہاں پر کہ اصل میں کوئی بھی آدمی اگر کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اہل سنت میں سے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، تو اس آدمی کے لیے ایک چیز اگر وہ اختیار کر لے تو شاید وہ آسانی کے ساتھ اتحاد کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے تعصب اور ایک ہے تسلب۔ تعصب یہ ہے کہ آپ اپنے نقطۂ نظر کے اوپر اسی طریقے سے کاربند ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور تسلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات پر قائم ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ دوسرا بھی ٹھیک ہے، دوسرا بھی ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا فرق ہے، ایک اتنی سی بات ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، دوسری بات ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں دوسرا بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہم اتنا سا کام کر لیں کہ تعصب سے نکل کر کے تسلب کی طرف آ جائیں، بے شک ہم اپنے نقطہ نظر کو نہ چھوڑیں، تو بہت آسانی کے ساتھ، بہت سہولت کے ساتھ ہم اس گرداب سے نکل سکتے ہیں جو اختلاف والی ہے، اور اس سے نکل کر کے ہم بآسانی اس اتحاد کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر یہ جو معاملہ آپ بتا رہے ہیں کہ اصول میں بہت کم اختلاف ہے، سارا جتنا بھی اختلافات ہے وہ اختلافات ہیں وہ فروعات میں ہیں،
اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ متعصب ہیں، اور ان کے متعصب ہونے کی وجہ سے اختلاف بڑھ رہا ہے، آپس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ لڑائی جھگڑے یا فسادات بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے خیر جہاں تک ذمہ داری کے حوالے سے بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دکھ کے ساتھ ہی بات کہنی پڑتی ہے کہ جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں اور جو بڑے حضرات ہیں، ہم ان کے کام اور ان کی محنت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی حدیث کی محنت سے وابستہ ہے، کوئی فقہ کی محنت سے وابستہ ہے، کوئی قرآن کی محنت سے وابستہ ہے، طرح طرح کی دین کے جو مختلف شعبے ہیں سب نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب یہ جو ایک نئی لائن اختیار ہو رہی ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے باوجود وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، روکتے نہیں ہیں۔ ان کے اس نہ روکنے کی وجہ سے وہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے منع نہیں کیا ہے تو آگے بات بڑھ گئی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری تعلیم گاہیں ہیں، اگر ان پر نظر دوڑائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تعلیمی اداروں سے ہمیں یہ چیز ہی مل رہی ہے، تعلیمی اداروں سے ہمیں بجائے آپس میں اتفاق اور اتحاد کا درس ملنے کے، ان تعلیمی اداروں سے ہمیں کچھ ایسا سبق مل رہا ہے جو ہمیں ایک مستقل لائن دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ ادھر سے ایک ذہن لے کر کے آئے گا تو وہ اسی طرح آگے بڑھے گا۔ تو اگر ان تعلیمی اداروں کا اور ان بڑی شخصیات کا یہ محور اور مرکز بن جائے کہ ہم ان سب لوگوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کا درس دیں اور دوسرے کو برداشت کرنے کا درس دیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے ہم حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے جسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، دیگر کتب میں بھی منقول ہے، کہ جس وقت حضرت تشریف لے گئے احناف کے ہاں تو انہوں نے اپنی نماز احناف کے طریقے پہ پڑھی۔ بہت اچھے۔ انہوں نے لفظاً نہ صحیح لیکن عملی طور پر ایک سبق دیا ہے کہ بھئی یہ کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے میری جو تحقیق تھی وہ اس حد تک تھی، اس طرح کی تھی، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بھی انکار نہیں کیا۔ یعنی یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے نقطۂ نظر کو قطعی طور پہ غلط کہنا، ان کے نقطۂ نظر سے اتنا اختلاف کرنا کہ اپنے لوگوں کو اس کے سامنے کسی بھی اختلافی مسئلے کو کفر اور اسلام کی جنگ بنا کر پیش کرنا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اور اس کے جو میں سمجھتا ہوں ذمہ داران ہیں، شاید کچھ لوگ وہ بھی ہیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جن کی مسلکی مجبوریاں بن گئی ہیں۔ جی بالکل۔ مسلکی مجبوری اگر مجھ سے آپ کہیں کہ میں اس بات کو تھوڑا کھول کے بیان کروں تو مسلکی مجبوری یہ ہے کہ ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو اس بات کے اوپر لگا دیا کہ وہ ان کے منہ سے اختلاف ہی سننا چاہتے ہیں، اتفاق کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور انہوں نے عوام کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ گویا اگر وہ اپنی زبان سے اتحاد کی بات کریں گے تو عوام اٹھ کے ان کے گریبان پکڑ لیں گے۔ یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے، بلکہ میں بھی اپنے تیسرا جو پوائنٹ تھا شاید اسی کی طرف آ رہا تھا کہ تیسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ بھئی میرے جو چاہنے والے لوگ ہیں یا میں جن سے وابستہ ہوں، جو مجھ سے وابستہ ہیں، ہم ایک سوچ اور ایک خیال لوگوں کے سامنے یہ رکھیں کہ میں فلاں سے اختلاف رکھتا ہوں، اور یہ سوچ جب تک رہے گی اس وقت تک ہم اتحاد کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ یہ تین جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر دیکھنے میں لیکن اتحاد کے لیے بہت بڑی سنگ میل ثابت ہو سکتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اختیار کریں، اور ہمارے جو تینوں انتہائی قابل تعظیم گروہ ہیں تو ان تینوں چیزوں کو اگر اختیار کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اتحاد کی طرف بڑھیں۔ صاحب یہاں آپ کی اجازت سے لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ ایک ایسا چینل جو آپ کی اپنی آواز ہے، حق اور سچ سے ترتیب دیا ایمان کا ساز ہے، رسالہ اردو، دین کی سادگی میں لپٹا روشن سفر کا آغاز ہے،
وصال اردو. ناظرین محترم، بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مفتی زبیر صاحب، بڑا اہم نقطے پہ ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے ساتھ کہ موجودہ دور میں اتحاد امت کی ضرورت کیا ہے اور اس کی ممکن صورت کیا ہے. کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ امت کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور سارے اپنے آپ کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو جائیں. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے خون کے پیاسے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور اس پہ جمع کر دیا، اور وہ پلیٹ فارم اسلام تھا. لیکن بدقسمتی سے آج اسی اسلام کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ہم دوریاں پھیلا رہے ہیں، ہم فرقوں میں بڑھ گئے. کس طرح ممکن ہے کہ یہ امت دوبارہ کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے؟ آپ کا بہت ہی یہ عام سوال ہے، اور موجودہ زمانے میں تو اس کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے، اور صرف سوال ہی نہیں بلکہ اس وقت عملی طور پر اگر کوئی کام کرنا ہے تو یہی چیز ہے. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو میری ناقص رائے میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جنہیں ہم نے اختیار کرنا ہے. اگر ہمارے یہ تینوں گروہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو اتحاد کی طرف یہ بہت جلدی سے اٹھنے والے قدم شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے میں بھی ہمیں ایک مین جو چیز ہے اسے سامنے رکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں اعتدال اختیار کرنا ہوگا. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی تعلیمات ہمیں ساری کی ساری اعتدال کا درس دیتی ہیں. ابتدائے اسلام میں کچھ اور کیفیت تھی، درمیان میں کچھ اور کیفیت تھی. جب اسلام کی تکمیل ہوتی ہے تو تکمیل کے بعد ہم اگر ہر ایک پہلو کو دیکھیں، ہر ایک حکم کو دیکھیں، تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو ہمیں احکامات بتائے گئے ہیں ان کے اندر ہمیں اعتدال کا بہت بڑا درس دیا گیا ہے. اب یہاں پر بھی ہم اسی چیز کو لے کر کے آتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اتحاد کی طرف لے کر کے جا سکتی ہیں، کن چیزوں سے ممکن ہے اتحاد. تو اس کے لیے سب سے پہلی تو چیز یہ ہے، تینوں الحمدللہ یہ گروہ ایسے ہیں جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم تینوں گروہ اس بات پر متحد ہو جائیں کہ عقیدہ توحید اس کو ہم اس طریقے سے اختیار کریں جیسے قرآن و سنت نے ہمیں حکم دیا، بہت اچھے، اس چیز کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتحاد کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور بالخصوص اس میں ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنا ضروری ہوگی کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے اس میں تین صورتیں اس کی بن سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس میں اتنا زیادہ متشدد ہو جائیں کہ جن چیزوں کی گنجائش بنتی ہے ہم ان کا بھی انکار کر دیں. ایک یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ اس میں نرم ہو جائیں کہ جن چیزوں کی بالکل قطعاً گنجائش نہیں بنتی ہم ان کو بھی اختیار کر لیں. جی. اور تیسرا یہ ہے کہ درمیانہ راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے. اب توحید کے عقیدے کو اختیار کریں اور ہم اس پر اعتدال کو اختیار کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اتحاد کی طرف، یعنی معمولی باتوں پہ ہم شرک کے فتوے نہ لگا دیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اس چیز کا فتویٰ بھی نہ لگائیں اور اس کو اتنا زیادہ وہ بھی نہ کر دیں، عام بھی نہ کر دیں کہ ہم شرک بھی کریں اور اس سے بھی توحید کریں. جی بالکل ایسے ہی. یعنی اس میں ہم اس حد تک نہ چلے جائیں کہ شرک کر بھی رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ شرک تو نہیں ہے، یہ شرک نہیں. اس سے دوسری بڑی چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی اطاعت ہے. جی. کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن حکیم نے ہمیں محبت اور اطاعت دونوں چیزوں کا لازمی طور پر حکم دیا ہے. جی. جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور یحببکم اللہ کے بعد دوسری جگہ پہ قرآن حکیم میں یوں ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جی. اور ایک اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محبت اور اطاعت دونوں چیزیں ملتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنے والدین، اپنے اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے محبت نہ کرے، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اور دوسری طرح اطاعت کے لیے بھی یہی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کا وہ پابند نہیں بن جاتا. جی. تو اس سے ہمیں دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت یہ ہمیں اتحاد کی طرف لے کر کے جائے گی۔ جی اس میں بھی وہی 3 چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ محبت اور اطاعت ان دونوں کے اندر ہم اس حد تک سخت نہ ہو جائیں کہ جو چیز محبت اور اطاعت نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی محبت اور اطاعت ہے، جی اور اس حد تک گر بھی نہ جائیں، یعنی افراط اور تفریط دونوں نہ کریں، ہاں، غلوف بھی نہ کریں، غلوف بھی نہ کریں، اور اس حد تک غلوف نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کی دیں۔ شان میں لے آتے جی ہیں۔ جی تو یہ دونوں کام نہ کریں، بلکہ اعتدال، محبت میں بھی اعتدال ہو اور اطاعت کے اندر بھی اعتدال ہو۔ جیسے محبت کے اندر اعتدال کی ایک مثال ہے، مثال کے طور پر ہم اس کی یہ مثال لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر 2 چیزیں بتائی ہیں، صبر اور شکر۔ جی اب یہ محبت اور اطاعت کے لیے دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس پر عملی طور پر ایک موقع فراہم کرتی ہیں کہ صبر اور شکر کسی بھی معاملے میں آپ لے لیں، ایک گھر کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے، اس میں صبر اور شکر دونوں چیزیں ہیں، تو گویا کہ ہمیں محبت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے۔ جی اسی طریقے سے کسی بھی اور چیز کے اندر بہرحال غرض یہ ہے کہ دوسری وہ چیز جو ہمیں اتحاد کی طرف لے کر کے جا سکتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت ہے، اطاعت ہے، اور اس کے اندر بھی ہمیں اعتدال کا راستہ ہے۔ جی تیسری چیز جسے ہم ان دونوں کے ساتھ بہت ہی عام بھی کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہ جو تینوں گروہ ہیں، جہاں تک میرا ناقص مطالعہ اور جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ یہ کہ ہم نے قرآن حکیم کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن فہمی سے دور ہو گئے ہیں، جی اور قرآن فہمی ایک وہ چیز ہے جو ہمیں اسی اتحاد کی طرف لے کر کے جا سکتی ہے۔ ہم قرآن فہمی کو چھوڑ کر کے دیگر بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑی قابلیت والے ہیں، اور وہ اس حد تک قابلیت والے ہیں کہ اگر وہ قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ کر لیتے ہیں اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں تو بہت بڑی خدمت کر لیتے ہیں دین اسلام کی، لیکن ہم ان فروعی اختلافات میں پڑھ کر کے لیکن قرآن میں معذرت کے ساتھ مفتی صاحب یہاں عرض کروں گا کہ ہمارے ہی بہت سارے باصلاحیت لوگ اپنی صلاحیت کو صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ میرے مقصد کی یا میرے مسلک سے متعلقہ آیت جس سے میں اپنے مسلک پہ استدلال کر سکوں وہ آیت کہاں سے مل سکتی ہے، اور پوری زندگی وہ اسی کی تلاش میں اور اس آیت کے اوپر قرآن کی دوسری آیات یا احادیث سے اس کے اوپر دلائل جمع کرنے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ فروعی اختلافات میں لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، اگر وہ اتحاد پہ محنت کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت اس وقت امت کا یہ شیرازہ بکھرا ہوا نہ ہوتا، بلکہ امت مجتمع ہوتی، امت ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بخارا، سمرقند اور ان علاقوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے اس سے کچھ عرصہ پہلے کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جس وقت مناظرے اور آپس میں مباحثے کا ایک بہت بڑا زمانہ اور دور تھا، تو اس وقت بھی یہی چیز ہوتی تھی کہ لوگ اپنے جو ان کا اپنا نظریہ ہوتا تھا اس سے متعلقہ دلائل کو تلاش کرتے تھے۔ اس کا نقصان یہ تھا کہ دین کی خدمت تو نہیں تھی لیکن اپنی اس نظریے کی خدمت ہو رہی تھی۔ جی اب آج کے دور میں بھی یہی صورتحال اختیار ہو چکی ہے کہ ہم دین کی خدمت کے بجائے اسی چیز کو لیتے ہیں۔ آپ کی بالکل بات بجا ہے، اور میں اس کو اور اس میں مفتی صاحب ایک چیز میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ دی، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا دشمن کیا وہ اس بات کی تفریق کر رہا ہے کہ وہ مارتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ جو بم مار رہا ہوں کسی بریلوی پہ نہ گرے، دیوبندی پہ گرے، دیوبندی پہ نہ گرے، اہل حدیث پہ گرے، اور اس چیز کی کیا تفریق کر رہا ہمارا دشمن؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو بہت ہی اچھا اور عام موجودہ زمانے کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم کفر کو دیکھتے ہیں تو ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا اکٹھا ویسے بھی ہوتا ہے، اور اس وقت بالخصوص 9/11 کے بعد تو ایسا ہو گیا کہ سارا کفر، جیسے کفر کی میں سمجھتا ہوں کہ 2 کیفیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو وہ تھا کہ جسے ہم براہ راست کفر کا نام دے دیتے تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو براہ راست اپنے آپ کو کافروں کی صف میں تو نہیں شامل کرتے ہیں، یا کچھ اہل اسلام بھی ان کو کافروں کی صف میں نہیں شامل کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس وقت وہ دونوں قسم کے گروہ جمع ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یمن کو ہم دیکھ لیتے ہیں، دیگر جگہوں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو کفر کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو وہ تو یہ تفریق نہیں کرتا ہے، یہ تفریق ہماری اپنی ہے، بلکہ میں آپ کی بات کو ایک دوسرے پیرائے میں یوں کہوں گا کہ نہ ہی اسلام ہمارے درمیان اس تفریق کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی کفر ہماری اس تفریق کو مان رہا ہے۔
جی کفر ہمیں کہتا ہے کہ آپ وہی ہو جو اسلام والے ہوں، جی اور اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ اسلام والے ہیں. جی تو ہمیں اپنا دین اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے، اور جو ہمارا فریق مخالف ہے وہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے. جی بلکہ اس پہ بہت ہی اچھی سی ایک اور بات بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بہت سارے کفار ایسے جن کے آپس میں کئی طرح کے اختلافات تھے. جی ان کے اختلافات نظریاتی بھی تھے، ان کے اختلافات سیاسی اور جغرافیائی بھی تھے، جی لیکن موجودہ زمانہ کے اندر وہ سارے اپنے اختلافات کو بھلا کر کے ایک جگہ جمع ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں یہ بات اور زیادہ بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسے ہی ہمارا دین ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے جیسے ہم نے شروع میں بات کی ہے، تو اس موقع پر جب کفر ایک بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ اسلام کو مٹانے پہ پوری اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے، اور وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی کوئی تفریق نہیں کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس تفریق کو مٹا کر کے ہم متحد ہو کر کے اس کفر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. ہم ایک مسلم ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں جو کافر ہے وہ الگ الگ مذاہب والے لوگ ہیں. ہمارا مذہب تو ایک ہے، جی وہ الگ الگ مذاہب والے لوگ ہیں. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، دہریے ہیں، کمیونسٹ ہیں، یعنی مختلف نظریات کے عمل، مختلف مذاہب کے عمل، بددین لوگ، وہ سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، اور سب نے تختہ مشق مسلمان کو بنایا ہوا ہے. شام میں دیکھ لیں، یعنی مسلمانوں کا کوئی ملک نہیں ہے، کس ملک کا نام لیں، کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو بچا ہوا ہو اور جہاں پر مسلمان کچلے نہ جا رہے ہوں. ایسے حالات میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. ایک طرف اتحاد جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. میرے سامنے اس کے لیے ایک بہترین مثال، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عمرے کی توفیق دی ہوگی، آپ نے بھی حرمین میں دیکھا ہوگا، مکہ میں، مدینہ میں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. میں نے بھی دیکھا وہاں ایک امام کے پیچھے سارے کھڑے ہوتے، ایک امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہنے والا، آہستہ آواز سے آمین کہنے والا، ہاتھ پیٹ پہ باندھنے والا یا ناف کے اوپر باندھنے والا اور سینے پہ باندھنے والا، اور ہاتھ رفع یدین کرنے والا اور ترک رفع یدین والا، سارے ایک امام کے پیچھے ہوتے. اور وہ اتحاد امت کا ایک بہترین مظاہرہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ میں نے دیکھا کبھی اس عنوان پہ وہاں لوگوں میں لڑائی نہیں ہوتی کہ تو نے رفع یدین کیوں کیا اور تو نے کیوں نہیں کیا، تو نے اونچی آواز سے آمین کیوں کہہ دی اور تو نے اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں کہی، تو نے صلاۃ و سلام پڑھا ہے اور تو نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا ہے. اس بات پہ کبھی بھی وہاں پر کسی سے بھی یہ شکایت نہیں ملی کہ وہاں پہ لوگوں میں اس طرح کا اختلاف ہو، اس طرح کا انتشار ہو. تو میرے خیال میں اگر ہم ماڈل مان لیں اس کو، جو حرمین شریفین ہے اس کو ہم ماڈل مان لیں، تو ان کی جو ایک طرز عمل ہے اس طرز عمل کو، قوت برداشت کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے ملک میں اپلائی کر سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس حوالے سے بھی جیسے عمرے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، یا بالخصوص حج کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مجمع، اور تاریخ کا سب سے بڑا مجمع یہی ہوتا ہے. کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں ہوگا. اس موقع پر جس اتحاد کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم یہاں تو بالکل متحد ہوتے ہیں، یہاں سے جس وقت ہم باہر جاتے ہیں تو پھر وہی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے. تو میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس وقت جو کیفیت ہے وہ کفر بالکل ہمارے پیچھے ایسے پڑا ہوا ہے، ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے. تو ہم اس وقت اپنے اوپر اس چیز کو لازمی طور پر لے کر آئیں کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم اپنے مقاصد اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور اس کام کے لیے ہمیں لازمی طور پر ان چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا. اتنی اپنے اندر برداشت اور تحمل رکھنا ہوگا کہ ہم اگر اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں تو دوسرے کو بھی ہم نے کہیں کہ غلط ہیں، اس کو بھی ہم مانیں. اگر بالفرض کسی موقع پر ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے، کسی دوسری مسجد میں جاتے ہیں اپنی نظریے سے ہٹ کر کے، تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، کوئی کفر نہیں ہے یہ. بہت اچھی، میں یہ بات آپ سے شیئر کرنے لگا تھا کہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دوسرے مسلک کی مسجد میں جانا گناہ سمجھتے ہیں. نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کے وقت وہاں سے گزر جائیں گے، جماعت کی نماز صرف اس لیے چھوڑ دیں گے کہ یہ جماعت کروانے والا میرے مسلک کا آدمی نہیں ہے. تو کم از کم ہمارے اندر یہ برداشت ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے کی برداشت سیکھیں. ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ برداشت کا درس دیں، اپنے سامعین کو، اپنے چاہنے والوں کو برداشت کا درس دیں. یہ موجودہ وقت ان بحثوں کا نہیں ہے.
موجودہ وقت جو ہے وہ امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات کو جو ہے وہ حاصل کرنے کا ہے، اور پوری کفریہ ملت جو ہے اس وقت ٹوٹ پڑی ہے مسلمانوں پہ۔ تو بہرحال میں مفتی صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں آخر میں آپ کے توسط سے نوجوان قوم کو ایک پیغام دلوانا چاہوں گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر گھر میں ہر فرد کے پاس موبائل موجود ہے، اور وہ اپنے موبائل سے پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں اسے نظر آ رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں، غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اس کا غلط استعمال شاید 90% یا 99% ہے، 1% استعمال اس کا صحیح بھی ہے۔ نوجوانوں کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے؟ جی، یہ بھی بہت ہی عام بات ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے، اور اس وقت میرے خیال میں سوشل میڈیا سے زیادہ وابستگی بھی نوجوان طبقے کی ہے، دیگر لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ جو کیفیت اس پہ ہمیں نظر آتی ہے نوجوان طبقے کی ہے۔ تو میں ایسے نوجوان بھائیوں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جہاں آپ لوگ اس کو غلط استعمال کر کے مختلف اوقات میں اس کو غلط استعمال کرتے کرتے اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں، اپنا مال بھی برباد کرتے ہیں، اور ایمان بھی برباد کرتے ہیں، اور آپ کو اس پہ حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ ایک سراب والی کیفیت ہی ہے کہ آپ کو دور سے نظر تو کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ چلتے 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 ایک ایسا موقع آ جاتا ہے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ تو میں ایسے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ اس موقع پر جو آپ کے پاس یہ سہولت ہے، تو اس سہولت کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس کے ذریعے بھی ایک تو دینداری اور دوسرا آپس میں اتفاق اور اتحاد، ان چیزوں کو، کیونکہ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی تھا، تو اس سے بات کروں گا۔ اب اس حوالے سے ایک یہ بھی بات ہے کہ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے دینی اور مذہبی حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اس سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی میں وہی گزارش کروں گا کہ بھئی اگر آپ اس سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مثبت استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اس کے مثبت استعمال سے آپ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ دین کے حوالے سے آپ اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کریں، اور دین کے جو اہم ترین پہلو ہے وہ اتحاد اور اتفاق ہے۔ اس اتحاد اور اتفاق کے اوپر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، تو انشاءاللہ امید یہ ہوگی کہ یہ اس طرح کا سلسلہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے اختلافات کو ختم کرنے کے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، اسٹوڈیو آنے کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تھے مفتی محمد زبیر صاحب، جنہوں نے اتحاد امت کے حوالے سے بڑی جاندار گفتگو کی ہے، اور پوری امت مسلمہ کے خصوصاً نوجوانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اتحاد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور جو فروعی اختلافات ہیں، جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، ان اختلاف کو مسائل میں تبدیل نہ کریں، ان اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں، ایک دوسرے میں دوریاں پیدا نہ کریں۔ وقت ہے کہ اس وقت امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو سے اللہ کرے لوگوں کو فائدہ ہو، اور لوگوں میں محبتیں پھیلیں اور نفرتیں ختم ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔